علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، 10 درجے اس کو مغفرت ملتی ہے اور 10 درجہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو اسے دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ علی النبی مجاب قطعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا قطعی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کو رد نہیں فرماتے، اس پر بڑے دلائل لکھے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب ہماری دعا کے آگے پیچھے قبول فرما لیں گے درود شریف کو تو درمیان کی کریم کی شان سے بعید ہے کہ وہ درمیان کی پھینک دے، رد کر دے اور آگے پیچھے کا قبول کر لے، اس کریم ذات سے یہ بعید ہے۔ لہذا جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا سے آگے پیچھے درود شریف ملا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشکوٰۃ شریف میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری دعائیں آسمان کے اوپر نہیں جاتی ہیں، ٹنگی رہتی ہیں جب تک کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ یہ مشکوٰۃ کی روایت ہے فضائل درود میں۔ یہ ہماری دعائیں معلق رہتی ہیں، درخواست بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھو۔ لہذا ایک سبق تو یہ مل گیا کہ ہم اپنے دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف کا اہتمام رکھیں۔